الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 80 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث 1814 سے شروع کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بخوبی ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی تمام عورتوں میں بہتر مریم بنت عمران ہیں اور دنیا کی تمام عورتوں سے بہتر خدیجہ ہیں۔ تشریح میں ہے، جلد اول میں گزر چکا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مطلق تمام عورتوں سے افضل کون خاتون ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ۔ وہیں ہم نے ذکر کیا کہ بہتر توقف ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہ کہا جائے۔ رہ گئیں حضرت مریم تو بہرحال وہ اس امت کی تمام عورتوں سے افضل نہیں، ہاں بنی اسرائیل اور اپنے عہد کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ جو لوگ حضرت عائشہ یا فاطمہ کو تمام عورتوں سے افضل مطلقاً مانتے ہیں، وہ اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں نسائی ہا سے مراد حضرت خدیجہ کی حیات کی تمام عورتیں ہیں، اور سباق اس کا مؤید بھی ہے، اس لیے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں خیر نسائی ہا سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی گوش گزار کر دوں۔ اور پھر بعض علماء جو بات ہے نا مختلف انداز سے بھی کر دیتے ہیں، کہ جیسے کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو یوں مطلب ان موضوعات پہ بات کی جا سکتی ہے۔ بہتر وہی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ توقف کیا جائے، کیونکہ اس میں روایات مختلف ہیں۔ حدیث 1816 ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلیمہ ہیں جنہیں مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جو بھی اس کا عمل ہو، یا اس کے عمل کے مطابق دوسرے طریقے میں یہ ہے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو۔ الا ما کان من العمل، اس کی شرح میں لکھا ہے 2 مفہوم ہیں۔ ایک یہ، جب اس کا ایمان صحیح ہے تو بہرحال وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ سیدھا جنت میں جائے، خواہ وہ جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے، تو ہے وہ جنتی۔ یہ مطلب مختصر اس میں ہے۔ میں جو حدیث کا نمبر پڑھتا ہوں، یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں، اور جو آپ کے پاس PDF ہے یہ مختلف ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ہے PDF جو ہے، تو اس کا نمبر ہو سکتا ہے ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو۔
عبداللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا تذکرہ کیا. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں، سنو بے شک مسیح دجال داہنی آنکھ کا کانا ہے، گویا اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے، گویا اس کی آنکھ انگور ہے بے روشنی کے. اور آج رات میں نے خامِ کعبہ کے پاس دیکھا کہ ایک صاحب گندم گوں لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ان کی کاکل شانوں کے درمیان لہرا رہی ہے، سیدھے بال والے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو دو صاحبوں کے مونڈوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ مسیح ابن مریم ہیں. پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا، گگریالے الجھے ہوئے بالوں والا، داہنی آنکھ کا کانا. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی بنسبت ابن قطن کے زیادہ مشابہ ہے. اپنے ہاتھوں کو ایک شخص کے مونڈے پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں مفتی صاحب کے معراج کی حدیث میں حضرت عیسیٰ کو احمر کہا گیا. دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالص سرخ رنگ نہیں تھے، آپ کا اصل رنگ گندم گوں تھا، یعنی سفید جس میں سرخی جھلکتی تھی. رہ گیا دجال تو وہ سرخ رنگ کا ہوگا، چھچھوندر کے بچوں کے مثل. حدیث نمبر 1822 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم سے ہوگا. اس کی شرح میں ہے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں پھر تشریف لائیں گے. 7 سال یا 9 سال تشریف رکھیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور ہماری شریعت کے مطابق عمل فرمائیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے. ایک روایت کے مطابق 40 برس زندہ رہیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں دفن ہوں گے. امامکم منکم، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ امام اس امت کا کوئی فرد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے عرض کیا جائے گا آپ نماز پڑھائیے تو فرمائیں گے نہیں، تم میں کا باز پر امیر ہے. حدیث 1824. ابو حازم نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 سال بیٹھا. میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ان کے نبی حکمرانی کرتے تھے. جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرے تشریف لاتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا اس وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا سب سے پہلے والے کی بیعت پر قائم رہو، ان کا حق دو، بے شک اللہ ان سے سوال فرمائے گا اس کے بارے میں جو سلوک انہوں نے اپنے رعایا سے کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جانب سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو اور کوئی حرج نہیں، اور جو مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. اس کی شرح میں ہے آیت کے معنی علامت اور نشانی کی اور شرع میں اس کا اطلاق قرآن مجید کے جز پر بھی ہوتا ہے. یہاں معنی عام مراد لینا زیادہ مناسب ہے. سبا کسی کا مقتضی ہے، مراد یہ ہے کہ میرے ہر قول فعل ارشاد کی تبلیغ کرو اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو.
مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے احوال یا علماء بنی اسرائیل کی مرویات جو ہماری شریعت کے مزاحم نہ ہوں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسرائیلیات بیان کرنا جرم نہیں۔ اس سے شبلی وغیرہ مدعیان علم کی دیانت ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کی مرویات پر یہ طعن کیا کہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں جس کا جتنا دین کا علم ہے نا اتنا ہی آگے پہنچانا شروع کر دے، یہ نہ سوچے کہ مجھے پورا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا انتظار نہ کرے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو دین کا علم ہے کچھ اور وہی وہ آگے بیان کر رہا ہے، کچھ غلط نہیں بیان کر رہا، بالکل درست بیان کر رہا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور عوام کے لیے مسئلہ شرعی یہی ہے کہ وہ یا تو کسی سنی بریلوی عالم کی تحریر لکھی ہوئی پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو زبانی یاد کر کے من و عن سنائیں اگر حافظہ مضبوط ہے۔ اپنی طرف سے دین کی تشریح نہ کریں، اپنی طرف سے آیت یا حدیث کی تشریح بالکل نہ کریں۔ آگے ایک دلچسپ روایت ہے اور تھوڑی طویل بھی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے بنی اسرائیل میں ایک سفید داغ والا، ایک گنجا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی کھال، لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو سفید داغ دور ہو گیا اور اسے اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کون مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی حدیث اسحاق بن عبداللہ نے شک کیا کہ ابرس اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے۔ اسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی تیرے لیے اس میں برکت ہو، اور فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا بال، اور یہ کہ گنجا پن چلا جائے۔ لوگ گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے عمدہ مال دیا گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، تو اسے فرشتے نے گابن گائے دی اور کہا تجھے اس میں برکت ہو۔ اور اندھے کے پاس آیا اور کہا کیا چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میری آنکھ مجھے لوٹا دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی آنکھ لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ فرشتے نے اسے گابن بکری دی۔ اس کے بعد ان دونوں نے بچے دیے اور اس نے بچے دیے۔ اس کے لیے ایک میدان اونٹوں سے بھر گیا اور اس کے لیے ایک میدان گائیوں سے بھر گیا اور اس کے لیے میدان بکریوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اس کی صورت اور ہیئت میں آیا اور کہا میں مسکین شخص ہوں، سفر کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں، آج صرف اللہ پھر تیری مدد ہی سے گھر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تم کو اچھا رنگ اور اچھی کھال عطا کی اور اونٹ عطا فرمایا کہ میرے سفر کا بندوبست کر دو۔ اس نے کہا حقوق بہت ہیں۔ اب فرشتے نے اسے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو سفید داغ والا نہیں تھا
کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے، فقیر تھا، تجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس نے کہا میں تو باپ دادا سے اس کا وارث ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پر کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اس کی شکل و حالت میں، اور اسے بھی وہی کہا جو ابرس سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو ابرس نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پر کر دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں مسکین شخص ہوں اور مسافر، سفر کے وسائل سے محروم، آج صرف اللہ اور پھر تیری مدد ہی سے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے نام پر جس نے تیری نظر لوٹائی، تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں کہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا میں نابینا تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا، جو چاہے لے لے، بخدا اللہ کے لیے، جو تو لے گا، جو چھوڑ دے اس پر تیری ستائش نہیں کروں گا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، کل نہیں لیا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم تینوں کی آزمائش ہوئی ہے، اللہ تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ اس مال کو اپنا مال نہ سمجھے، اللہ کی عطا جانے اور جتنا ممکن ہو ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ حدیث نمبر 1830 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیاس سے جاں بلب کتا ایک کنویں کے مان کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی زانی عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھا اور اس نے اپنا مقررہ نکالا اور اسے پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہو یا کسی حیوان کے ساتھ ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا چاہے کہ کس کے کتنے ہی بڑے جرم ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو کسی نیکی کے سبب بخش دے۔ ہمیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، مگر جج نہیں بننا، منصف نہیں بننا، کسی کے جنتی دوزخی کے فیصلے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے سبھی کے لیے یہی دعا کرنی کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حدیث 1833 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کر چکا تھا۔ پھر نکلا پوچھتا ہوا ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ تو اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد پوچھتا پھرا تو کسی ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤ، وہ بستی کی جانب چلا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی، تو اس نے اپنے سینے کو بستی کی طرف کیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ قریب ہو جا، اور اس کی طرف وحی بھیجی کہ دور ہو جا، اور فرمایا کہ دونوں کے درمیان ناپو، تو وہ اس بستی کی جانب ایک بالشت قریب ملا تو اسے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں توبہ کی فضیلت، اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور بندہ جو مطلب توبہ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی پتہ چلا کہ اتنے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ پاک نے بخش دیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ توبہ کی نیت۔
حدیث نمبر 1834 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک شخص سے زمین خریدی، تو جس نے زمین خریدی تھی اس نے اس میں ایک گھڑا پایا جس میں سونا تھا۔ خریدار نے بیچنے والے سے کہا، اپنا سونا لے، میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ جس کی پہلے زمین تھی اس نے کہا، میں نے تجھے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب بیچا ہے۔ دونوں ایک شخص کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا، تم دونوں کی اولاد ہیں؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا، لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور یہ سونا اس میں خرچ کر دو اور صدقہ کرو۔ اب ہماری شریعت اسلامیہ میں اس کے حوالے سے کیا قانون ہے؟ آپ لوگوں نے بہار شریعت میں دفینے اور رکاز کا بیان پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو بھی مسائل آپ کو بہار شریعت میں دیکھنے سننے کو ملتی ہے نا، خرید و فروخت کی ہوں یا دیگر معاملات کی ہوں، وہ اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو یہ روایت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں پر بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی زمین خریدی اور اس میں دفینہ ملا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ جاہلیت کے دفینے سے ہو تو رکاز کے حکم میں ہے، اور اگر وہ مسلمان کے دفینے سے ہو تو لقطہ ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے تو اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور اگر بیت المال نہ ہو تو فقراء اور مساکین پر صدقہ کیا جائے گا یا مسلمانوں کے رفاہ عام کے کاموں میں صرف کیا جائے گا۔ رکاز کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے خمس سلطنت اسلام کا ہے اور بقیہ پانے والے کا، اور اگر سلطنت اسلام نہ ہو تو خمس فقراء پر صرف کیا جائے گا یا رفاہ عام میں خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے دفینے کا، خزانہ مل جانے کا۔ مختلف روایات ہیں، ان میں سے اکثر ہم نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو میں رپیٹ نہیں کر رہا، اور بعض چیزیں یہاں پر بھی وہ چیزیں اور سیرت کی کتاب میں بھی ہم نے چونکہ پڑھی ہوئی ہیں تو اس لیے رپیٹ نہیں کر رہا۔ حدیث نمبر 1844 ہے، کلیب نے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ نے۔ اچھا، حدیث شروع کرنے سے پہلے بتا دوں ربیبہ کس کو کہتے ہیں۔ مثال ایک شخص کا کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس کی پہلے سے اولاد بھی ہے، ظاہر ہے وہ طلاق یافتہ عورت ہوگی یا بیوہ ہوگی، تبھی تو اس کی اولاد ہے۔ تو اب اس شخص کا اس کے ساتھ جو نکاح ہو گیا اور ہم بستری بھی ہو گئی، تو اب اس عورت کی وہ بیٹی جو پہلے شوہر سے ہے اس شخص کی بھی بیٹی بن گئی، یعنی کہ بالکل حقیقی بیٹی کی طرح بن گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ شخص اس عورت کو طلاق دے دے یا یہ عورت فوت ہو جائے، یہ شخص اس عورت کی بیٹی جو اس کی ربیبہ ہے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس طرح اصلی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ شرعی نوٹ فرما لیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ نے خبر دی، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ زینب ہیں۔ شرح میں لکھا ہے کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور ہری پالش کے گھڑے اور کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن اور روغن زفت ملے ہوئے برتن کے استعمال سے منع فرمایا۔ میں نے ان سے کہا مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے؟ مدر سے تھے؟ انہوں نے کہا تو کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا تو کس قبیلے سے تھے؟ مدر ہی کے تھے، نظر بن کنانہ کی اولاد سے۔ تو اس میں خاندان عالی شان قریش کا مطلب ذکر خیر ہے، بیسک جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ 1846 میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امارت کے معاملے میں یعنی کہ امیر اور بادشاہ خلیفہ بننے کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں،
ان کا مسلمان ان کے مسلمانوں کی اور ان کا کافر ان کے کافروں کی۔ یہ لوگ کون ہیں جو جاہلیت میں اچھے ہیں اور وہ اسلام میں اچھے ہیں؟ جب دین میں سمجھ حاصل کریں اس معاملہ میں سب سے اچھا ان لوگوں کو پاؤ گے جو اسے سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں، یہاں تک کہ اس میں واقع ہو جائیں۔ الائمہ من قریش، اس کی مطلب شرح میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص امارت یعنی امیر یا گورنر بننے کو قبول کرنے کو ناپسند کرتا ہو، اسے اگر والی بنا دیا جائے تو اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوگی۔ قبول کرنے سے پہلے ناپسند کرتا تھا، لیکن امیر بنائے جانے کے بعد جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو اس کی کراہیت دور ہو جائے گی اور وہ لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہوگا۔ اور جو بندہ مطلب حکومت کا لالچی ہوگا، جائز ناجائز کسی بھی ذریعہ سے بس حکومت چاہیے مجھے، تو وہ مطلب لوگوں کو ظاہر نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث 1850 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہمیشہ یہ چیز یعنی خلافت قریش میں رہے گی جب تک ان میں دو باقی ہیں، یعنی دو بندے بھی باقی ہوئے تو یہ ان میں رہے گی۔ اس کی شرح میں ایک بات ہے جو آج کل کے حساب سے بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ارشاد اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ غیر قریشی کو خلیفہ بنانا درست نہیں۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک اس پر امت کا اجماع ہے۔ مسٹر ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب مسئلہ خلافت و جزیرہ عرب میں اس پر بہت زیادہ زور باندھا ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس کا رد بلیغ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے اپنے رسالہ مبارکہ دوام العیش فی ان الائمہ من قریش میں فرمایا ہے۔ اہل علم اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ حدیث نمبر 1852 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور وہ اہل شام سے ارمینیا آذربائیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ ہو کر جہاد کرتے تھے۔ لوگوں کے قرآن مجید پڑھنے کے اختلاف نے حذیفہ کو گھبرا دیا۔ انہوں نے عثمان سے کہا، امیر المومنین اس امت کی مدد فرمائیے قبل اس کے کہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر لیں۔ اس پر حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی بھیجا کہ ہمیں صحیفے عطا فرمائیں کہ اسے دوسرے صحیفوں میں لکھ لیں، پھر ہم اسے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے حضرت عثمان کے پاس وہ صحیفے بھیج دیے۔ اب حضرت عثمان نے زید بن ثابت اور عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا۔ ان لوگوں نے اسے صحیفوں میں لکھا اور حضرت عثمان نے تینوں قریشی اشخاص سے فرمایا، جب تم لوگ اور زید بن ثابت کسی جگہ اختلاف کرو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھو، اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب صحائف لکھے جا چکے تو حضرت عثمان نے اصل مصحف حضرت حفصہ کو واپس کر دیا۔ ان لوگوں نے جو مصحف لکھے تھے ان میں سے ایک ایک مصحف ہر طرف بھیج دیا اور اس کے ماصفہ اور مصاحف کے بارے میں حکم دیا کہ جلا دیے جائیں۔ یعنی کہ یہ جلانا جو ہے نا وہ اس وجہ سے تھا کہ اگر باقی رہیں گے تو فتنہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قرأت پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ اقدام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی لقب دیا گیا ہے۔ حدیث 1854 ہے، واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے، یا اپنی آنکھوں کو اس چیز کا دیکھنے والی بتائے جو اس نے نہ دیکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو نہیں فرمائی ہے۔ ایک واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر سناتا ہوں، آج 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، گھبرائیے گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تم کو ابو ذر کے مسلمان ہونے کا واقعہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ تو ابن عباس نے کہا، ابو ذر نے بتایا کہ میں بنی غفار کا فرد ہوں، ہمیں یہ خبر ملی کہ مکے میں ایک صاحب نکلے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا،
ان صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، ان کی خبر لاؤ۔ وہ گیا اور ان صاحب سے ملاقات کر کے لوٹ آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ میرے بھائی نے بتایا بخدا میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تم نے پوری بات نہیں بتائی۔ تب میں نے ایک تھیلی اور لاٹھی لی اور مکہ کی طرف چلا، اور میں مکے گیا۔ میں حضور کو پہچانتا نہیں تھا اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اور زمزم کا پانی پیتا تھا اور مسجد میں رہتا تھا۔ ایک دن میرے پاس حضرت علی آئے، فرمایا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا گھر چلو۔ ان کے ساتھ چلا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے تھے اور نہ میں ان کو کچھ بتاتا تھا۔ صبح کو پھر میں سویرے ہی مسجد آ گیا تاکہ میں حضور کے بارے میں پوچھوں، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا جو حضور کے بارے میں مجھے کچھ بتاتا۔ پھر حضرت علی میرے پاس آئے، فرمایا شاید تمہیں اب تک اپنا ٹھکانہ نہ ملا۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمائے میرے ساتھ چلو، اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس شہر میں کس لیے آئے ہو؟ اس شہر میں کس لیے آئے ہو؟ میں نے ان سے کہا اگر آپ میری بات چھپانے کا وعدہ کریں تو بتاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں چھپاؤں گا۔ اب میں نے ان سے کہا ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ جہاں ایک صاحب ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے کو نبی گمان کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ ان سے بات کر کے آئے۔ وہ آئے اور لوٹے۔ ان کی بات سے مجھے انشراح صدر نہیں ہوا، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے ملاقات کروں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا سنو، بے شک تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میں وہیں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ جس گھر میں جاؤں تم بھی چلے آنا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تم پر کوئی اندیشہ ہوگا، میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنی چپل ٹھیک کر رہا ہوں، اور تم آگے بڑھ جانا۔ وہ چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ وہ اور ان کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا مجھ پر اسلام پیش فرمائیے۔ حضور نے پیش فرمایا اور میں نے اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا ابو ذر اس چیز کو چھپاؤ اور اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ جب ہمارے غالب ہونے کی خبر تم کو خبر پہنچے تو آنا۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں قریش کے روبرو اس کا اعلان کروں گا۔ اور اس کے بعد مسجد میں آئے اور قریش مسجد میں تھے۔ انہوں نے کہا اے گروہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا اس بے دین کی خبر لو۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور مجھے مار ڈالنے کی نیت سے مارنے لگے۔ اتنے میں عباس میرے پاس آئے، مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم غفار کے ایک شخص کو مار ڈال رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ اور گزرگاہ غفار پر ہے۔ یہ سن کر سب مجھ سے الگ ہو گئے، لیکن دوسرے دن صبح کو پھر مسجد حرام میں آیا اور جو کل گزشتہ میں نے کہا تھا وہی کہا۔ وہ سنتے ہی ان لوگوں نے کہا کہ اس بات دین کی خبر لو۔ میرے ساتھ وہی کیا گیا جو کل گزشتہ کیا گیا تھا۔ پھر عباس میرے پاس آئے، مجھ پر جھکے اور کل والی بات کہی۔ حضرت ابن عباس نے کہا حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کی ابتدا یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1868۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسان نے مشرکین کی ہجوم کرنے کی اجازت طلب کی۔ فرمایا میرے نسب کا کیا ہوگا؟ حسان نے عرض کیا میں آپ کو ان میں سے الگ کر لوں گا جیسا کہ بال گندے ہوئے آٹے سے الگ کیا جاتا ہے۔ عروہ نے کہا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حسان کو برا کہنے لگا
فرمایا حسان کو برا مت کہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتا تھا۔ ابو الہیثم نے کہا نفح کے معنی ہے جانور کا اپنے کھروں سے کسی کو مارنا اور دور سے کسی پر تلوار چلانا۔ حدیث 1869 ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں پر یعنی میرے پیچھے قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے، اور میں عاقب سب کے بعد آنے والا ہوں۔ حدیث 1871، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثل اس شخص کی مثل ہے جس نے گھر بنایا، اسے مکمل کیا اور بہت اچھا بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں جاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ تو اور روایتوں میں مطلب یہ فرمایا گیا کہ وہ ایک آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ 1874، عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر پیدل چل رہے تھے کہ حسن کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کہا میرے باپ قربان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ تو یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت شفقت کا ایک مظاہرہ اس حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ حدیث 1877 ہے، ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میانہ قد تھے، نہ لمبے تھے نہ ٹھگنے، درخشاں رنگ والے، نہ بہت سفید نہ گندمی رنگ، نہ گنجان گنگریالے بال والے تھے اور نہ سیدھے بال والے۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر قرآن نازل کیا گیا، اس کے بعد مکہ میں 10 سال رہے، آپ پر قرآن اترتا رہا اور مدینہ میں 10 سال، اور حضور کا وصال اس حال میں ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ ربیعہ نے کہا میں نے حضور کا ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا، میں نے پوچھا تو کہا گیا عطر سے سرخ ہو گیا ہے۔ حدیث 1880 ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، دونوں شانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، حضور کے گیسو تھے جو حضور کی کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور ایک روایت میں کہ کندھوں تک۔ میں نے حضور کو سرخ دھاری دار حلہ میں دیکھا، حضور سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات وہ ریکارڈ نہیں میں کر رہا، یہ اللہ کے فضل سے ہم نے سیرت مصطفیٰ کے آخر میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے باتیں پڑھی سنی ہوئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی 2 باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو اسی کو اختیار فرمایا جو ان دونوں میں زیادہ آسان ہوتی، جب تک گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہو تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کی حد تک کی جائے تو اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ باب آگے شروع ہوتا ہے علامات نبوت فی الاسلام، اس میں صرف 2 روایتیں انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زورا میں تھے کہ حضور کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا، حضور نے اپنا دست مبارک برتن میں رکھا تو پانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا اور پوری قوم نے وضو کر لیا۔ قتادہ نے کہا میں نے انس سے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا 300 یا 300 کی مقدار، اور اس میں پھر روایتیں مختلف ہیں۔
آخری روایت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یوم حدیبیہ 1400 تھے اور حدیبیہ ایک کنواں ہے، ہم نے اس کا پانی نکال لیا یہاں تک کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور پانی منگایا، کلی کیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ ہم تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر ہم نے اس کا پانی نکالا یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی سیراب ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔